اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ حضرات ناظرین کرام، حسینی چینل کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کو اس ماہ جمادی الاخر کے آخری ہفتے میں ہونے والی تمام خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جمادی الاخر کا مہینہ جس کا آغاز اور جس کی ابتدا معصومہ عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غم اور ان کے مصائب اور ان کی شہادت کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن اسی مہینے کا یہ آخری ہفتہ تمام شیعیان اہل بیت کے لیے خوشی کا نوید و خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ جمادی الاخر کی 20ویں تاریخ معصومہ عالم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کے نور کے نزول کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے میں تمام عالم تشیع کی خدمت میں معصومہ عالم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے جو رجب سے ہوتے ہوئے ماہ شعبان تک پہنچے گا، جس میں شیعیان حد کرار مختلف خوشی کے موقعوں کے اوپر رجب کی ولادتوں کی مناسبت سے، ماہ شعبان کی خوشیوں کی مناسبت سے اپنے گھروں میں دسترخوان اور نذر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو نذر اور دسترخوان ہمارے آپ کے گھروں میں معصومین کی نسبت سے منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں مومنین کرام تشریف لاتے ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کی خوشیاں اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ نذریں ہوں یا دسترخوان ہوں، اگر آپ قرآن کی روشنی سے دیکھیے تو نذر و دسترخوان دونوں کی اہمیت قرآن میں موجود ہے۔ نذر کے عنوان سے جہاں ایک طرف سورہ دہر میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا منت ماننا، ان کا نذر ماننا، اور خداوند عالم کو سورہ دہر میں ان کی مدح و ثنا اس عنوان سے فرمانا کہ وہ لوگ جو نذر مانتے ہیں اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کی نظر میں نذر ماننا بھی اہم ہے، منت ماننا بھی اہم ہے، اور نذر و منت ماننے کے بعد اس کی ادائیگی اہم ترین ہے۔ اس کے علاوہ نذر کے سلسلے میں خود جناب مریم کی ولادت سے پہلے جب ان کی والدہ جناب حنہ اور جناب عمران کو ان کی ولادت کی بشارت دی گئی تھی، تو جناب مریم کی ماں جناب حنہ نے منت مانی تھی، نذر مانی تھی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر نذریں اور منتیں خلاف شرع ہوتی تو قرآن میں سورہ دہر میں نہ محمد و آل محمد کی نذر کا ذکر ہوتا اور نہ جناب مریم کی والدہ کا منت ماننا اور ان کا نذر کو پورا کرنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہوتا۔ یہ رہی عزیزان گرامی نذر کی بات۔ حالانکہ دیکھیے بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ نذر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نذر کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے بہت وقت طلب ہے۔ مختصر طور کے اوپر میں اتنا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت سے اعمال تاریخ کے آئینے میں ایسے بھی ہیں جو مشرکین بھی انجام دیتے تھے، اور ان اعمال کی مشابہت کی وجہ سے بہت سے افراد کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ مشرکین کے ان اعمال کو اپنے اعمال سے، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو اس میں بھی شرک کا شائبہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اعمال کے مشترک ہونے سے کسی چیز کو شرک کہہ دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا انحصار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ مشرکین بھی نذریں کرتے تھے، مگر مشرکین کی نذروں کا دار و مدار بتوں کے لیے تھا، وہ بتوں کی خوشنودگی کے لیے نذریں کرتے تھے، لیکن ہم جو نذریں کرتے ہیں اس میں اللہ کی قربت کی نیت ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودگی کی نیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے وہ تمام نذریں جس میں نیت اللہ کی قربت کی ہوتی ہے اور اس کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کیا جاتا ہے، ان کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ سبب ثواب اور سبب برکت قرار دیا ہے۔ اس عنوان کے اوپر انشاءاللہ کبھی بعد میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ بہرحال نذر و منت کا قرآن سے اور شریعت سے جائز ہونا ثابت ہے، اس کے لیے اس وقت موقع مناسب نہیں ہے کہ گفتگو کی جائے۔ جہاں تک بات دسترخوان کی ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ایک دسترخوان کریں گے جس کو ہرے دسترخوان کے عنوان سے جانا جاتا ہے، تو یہ دسترخوان بھی اگر آپ قرآن کی روشنی سے دیکھیں تو نہایت اہم ترین ہے، اور دسترخوان کے جواز کے لیے، دسترخوان کے ثواب کے لیے، دسترخوان کی اہمیت کے لیے قرآن میں 114 سورے ہیں۔ ان 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دسترخوان والا سورہ،
جیسے سورہ بقرہ کا مطلب گائے والا سورہ ہے، سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ ہے، ویسے ہی سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ۔ عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہی دسترخوان والا سورہ رکھا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے کھانا نازل فرمائے، اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیجے۔ تو حضرت عیسیٰ نے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کی دعا آیت کی شکل میں موجود ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے دعا کے ہاتھوں کو بلند فرمایا، ویسے ہی آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ کا دسترخوان کے لیے دعا مانگنا اور حضرت عیسیٰ کی دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کی نسبت سے جو دسترخوان ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ قرآن کے ایک سورے کا نام ہی اس دسترخوان کے نام کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 22 جمادی الثانی کو امام حسن مجتبیٰ کی نسبت سے ان سے منسوب کر کے دسترخوان کیا جاتا ہے۔ قرآن کو سر پر رکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ جب حضرت مریم کے بیٹے کے دسترخوان کی یہ اہمیت ہے تو حضرت زہرا کے بیٹے کے دسترخوان کی کیا اہمیت ہوگی۔ قرآن معصومین سے منسوب دسترخوانوں کی اہمیت سمجھا رہا ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی تفسیر میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کی دعا کی اور دسترخوان نازل ہوا اور حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اب آؤ اور اس دسترخوان سے اس تبرک کو، اس کھانے کو نوش کرو، تو جن لوگوں نے اس دسترخوان میں خلوص نیت کے ساتھ اس دسترخوان کے کھانے کو نوش کیا، تفسیر قرآن یہ بتاتی ہے ان میں جو بے گھر تھے ان کو گھر مل گیا، جو بے زر تھے ان کو زر مل گیا، جو بیمار تھے ان کو شفا مل گئی، جو برہنہ تھے ان کو ردا مل گئی، جو بے روزگار تھے ان کو روزی اور روٹی مل گئی۔ دیکھیے قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کا ذکر اور دسترخوان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس دسترخوان کے چکھنے والوں میں بے گھروں کو گھر ملنا، بے زروں کو زر ملنا، بیماروں کو شفا ملنا، برہنہ کو ردا ملنا، بے امان کو امان ملنا، بے روزگار کو روزی و روٹی ملنا، اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم کا دسترخوان صرف شکم کی آگ بجھانے کے لیے نہیں ہوتا، معصوم کا دسترخوان صرف بدن کی طاقت بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ معصوم کا دسترخوان بے گھروں کو گھر بھی دیتا ہے، معصوم کا دسترخوان بے زروں کو زر بھی دیتا ہے، معصوم کا دسترخوان بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، معصوم کا دسترخوان مشکلوں میں مشکل کشا بھی ہوتا ہے، حاجتوں کے موقع کے اوپر حاجت روا بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کا ذکر قرآن نے سکھایا ہے اور جناب زہرا کے بیٹے کے دسترخوان کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ سمجھو جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان میں یہ اختیار ہے تو سیدہ کے بیٹے کے دسترخوان کا کیا اختیار ہوگا۔ چنانچہ جب قرآن سے دسترخوان کی اہمیت ثابت ہے تو ہرا دسترخوان جس گھر میں بھیجتا ہے اس گھر والوں کا احترام کرنا چاہیے اور دسترخوان میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ سورہ مائدہ کی تفسیر میں جہاں یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں نے اس دسترخوان کے تبرک کو خلوص نیت کے ساتھ چکھا ان کو شفا ملی، ان کو گھر ملا، ان کو زر ملا، ان کو امان ملی، ان کو دولت ایمان ملی، وہیں پر یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سے افراد نے حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کا مذاق اڑایا، اسے نشانہ تنقید بنایا۔ تو تفسیر قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے دسترخوان پر تنقید کی، کس کے دسترخوان پر تنقید کی؟ حضرت عیسیٰ کے دسترخوان پہ جن لوگوں نے تنقید کی ان کو اللہ نے سزا دی۔ سزا یہ دی کہ وہ انسان تھے مگر ان کو جانور بنا دیا، اور جانوروں میں بھی وہ جانور بنایا جس کی غذا غلاظت ہے، جس کی غذا نجاست ہے۔ قرآن کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ معصوم کے دسترخوان کا ہرگز مذاق نہ اڑانا، ورنہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب یہ بھی آئے گا کہ تم طہارتوں سے محروم ہو جاؤ گے اور ہمیشہ نجاستوں میں مبتلا رہو گے۔ بہنی الفاظ کے ساتھ میں تمام حسینی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے تجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچوں کا واسطہ اور خصوصاً 22 جمادی الثانی کو ہونے والے ہرا دسترخوان کے نسبت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واسطہ کہ جس گھر میں معصومین کی نسبت سے دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے ان گھروں میں رزق طیب اور رزق حلال میں اضافہ فرما، ہم کو غذائے نجس سے، مال حرام سے محفوظ رکھ، تاکہ آخری وقت تک ہمارے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی مودت اور محبت باقی رہے۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔